کرتا ہوں قاری صاحب کے بیٹے محمد احمد کو، قاری صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بچوں نے دنیا کی سب سے بڑی شہادت کو حاصل کیا۔ چونکہ مولانا طارق مسعود صاحب ہمارے بہت قریب ہیں اور ہم ان کے قریب ہیں۔ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم چھوٹے سے تھے مولانا ایسے ہی تھے، ہم بوڑھے ہو گئے مولانا ویسے ہی۔ بہت پرانی ہماری قربت ہے، ایک بڑا وقت ہم نے اپنے ساتھ گزارا، شروع سے یہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کئی حالات ان پر آئے لیکن انہیں جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں ہمارے حلقے میں میرے الیکشنوں میں جماعت کے دیگر کاموں میں ہمیشہ ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہی۔ بہت عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ اب وہاں جائیں تو ہمارے بھتیجے کے اس ختم کی تقریب میں شرکت کریں۔ باوجود اتنے گہرے تعلق کے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف گھر کے افراد کو بلایا تھا، مولانا صاحب ہمیں بھی گھر کا فردی سمجھ لیں۔ یہ جتنے آئے ہیں سارے گھر کے فردی ہیں۔ اس کے باوجود میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا ٹائم لینے کے لیے اصولوں سے گزرنا پڑے گا، چونکہ وہ تنظیمی جماعتی آدمی ہیں، ان کو بھی اندازہ تھا۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ سے تعلق ہے، آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اس تنظیمی رستے کو اختیار کیا۔ آپ کے ضلع کے قائد رانا ثناء اللہ صاحب اور ضلعی جماعت سے رابطہ کیا اور ان کے توسط سے یہ ٹائم لے کر ہم یہاں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نظم ایک اچھی چیز ہے اور اس کو قائم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری جماعت میں یہ نظم بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں ان کے یہاں آئے ہیں اور حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے جو اللہ نے قرآن پاک سے نوازا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، تم جتنی چیزیں جمع کرتے ہو ان سے سب سے بہتر یہی ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ شریف کون ہے بھائی؟ معزز کون ہے؟ محترم کون ہے؟ ہماری نظر میں ایم این اے ہے، ہماری نظر میں ایم پی ہے، ہماری نظر میں وڈیرا ہے، ہماری نظر میں جاگیردار ہے، ہماری نظر میں سرمایہ دار ہے۔ آپ اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام کا فرمان کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا سب سے معزز قرآن والا ہے۔ دوسری جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جملہ کوئی آب زر سے لکھنے اور رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب آپ جو تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسے جواب میں ویسے برجستہ ہی جواب میں کہہ دیا کہ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو آسمانوں پہ لے گئی ہے اور ہمیں زمینوں پہ چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا آپ کی تعلیم جتنی بلند و بالا ہو وہ زمین پہ ہی گھومتی ہے، اس کے لکھنے والا، اس کے ایجاد کرنے والا، اس کتاب کے بنانے والا، اس علم کا بنانے والا زمین پر ہی ہے، اور ہماری تعلیم جس کا آغاز ہی آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی تعلیم جو ہے وہ آسمان سے وابستہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہماری نسبت قرآن سے وابستہ ہے۔ بھی قرآن عرش بری سے آیا، لوح محفوظ سے آیا، رب العالمین نے بھیجا، اللہ نے اسے نازل کیا۔ سمجھنا میری بات کو، تورات کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔
کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے خود کہا، اللہ نے اسے خود پڑھا۔ بعض روایت میں آتا ہے جب زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے کچھ نہیں بنے تھے، اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور جب فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور کی کہاں سے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب قرآن پڑھ رہے تھے اور فرشتے جھوم رہے تھے، اور جھوم کر کان میں کہہ رہے تھے یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ یہ کلام دے گا۔ اندازہ لگاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بڑی مخلوق دنیا میں آئی، اللہ نے کلام انہیں نہیں دیا، مجھے اور آپ کو دے دیا۔ یہ محمد احمد نے اور یہ عمران نے جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھا اور اسے یاد کیا اور جس کی تلاوت کی، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کہ یہیں کا ہے یا آسمانوں کا ہے؟ یہ آسمانوں سے، اسی لیے آج پڑھانے والی جتنی تعلیم دیتے ہیں یا فن سکھاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، قابل احترام ہے، لیکن انہیں ماننا پڑے گا وہ زمین پر ہے اور قرآن پڑھنے والے کی نسبت آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک بات اور سمجھیے، مزے کی بات ہے، آپ سے کر دیتا ہوں، یہ اس کو آپ ہلتے زیادہ ہو اور آپ کے ہلنے سے تار ہلتی ہے، اور تار کے ہلنے سے یہ ہل جاتا ہے، اور اس کے ہلنے سے سارے ہل جاتے ہیں۔ وہ کام کرو ہی کیوں جس سے سب ہلے، ایک آپ ہلنا بند کریں، یہ بند ہے۔ توجہ میری طرف ہے سب؟ اگر یہ تو اسپیکر نے نہ بھی لگاتے تب بھی آپ تک تو میری آواز چلی جاتی، اللہ کا شکر اتنی تو ہے۔ میری آواز آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے اتارا اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اتارنے میں اللہ نے بڑا اہتمام کیا۔ کلام اس وقت کیا جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، اس کے بعد سبھی کچھ بنتا چلا گیا، اور جو جو کچھ بنتا رہا اس میں آتا رہا۔ کیا بات، جو کچھ بنتا رہا اس میں آتا رہا، اس میں ہر چیز کی تحریر موجود ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، دیکھو اس وقت دنیا میں نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے دلیل دو۔ ہم کہتے ہیں اللہ بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا سب کو سنوارنے والے اور سجانے والے ہیں، کائنات ہستی کو بنانے والے ہیں، اس کو چمکانے والے ہیں۔ چاند آپ نے بنایا، سورج آپ نے بنایا، ستارے آپ نے بنائے، آسمان آپ نے بنایا، زمین آپ نے بنائی، شجر آپ نے بنائے، حجر آپ نے بنائے، جمادات آپ نے بنائے، بحر و بر آپ نے بنایا، خشک در آپ نے بنائے، دریا اور سمندر آپ نے بنائے، انسانوں کو آپ نے بنایا، نبیوں کو آپ نے بنایا، رسولوں کو آپ نے بنایا، پیغمبروں کو آپ نے بنایا، پہاڑوں کو آپ نے بنایا، ذروں کو آپ نے بنایا، قطرات کو آپ نے بنایا، بحر و بر کو آپ نے بنایا، ساری دنیا کی ساری چیزوں کو آپ نے بنایا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بنائی ہیں۔ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے دلیل تو کس نے کہا بھائی؟ سبحان اللہ، دلیل تو کس نے کہا؟ ابھی نبی بھی کوئی نہیں ہے، پیغمبر بھی کوئی نہیں ہے، رسول بھی کوئی نہیں ہے، کہا کس نے؟ ہم ایک ہی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور وہ ہے قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ طاقت والی ذات اور طاقت والی شخصیت ہے جو اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، پھر اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی؟ قرآن نے بتایا، یہ تحریر قرآن میں موجود ہے۔ خلق السماوات والارض یکبر اللیل والنہار یکبر اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض ان شمس والقمر، یہ ساری چیزیں قرآن حکیم میں جو آئی ہیں اور ہمیں جو بتا رہا ہے یہ اللہ کی کلام نے بتایا، اور اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ اسی نے بتایا نبی ہیں، قرآن نے بتایا رسول ہیں، قرآن نے بتایا پیغمبر ہیں، اس نے بتایا آدم کہتے
کیسے پیدا ہوئے، اس نے کہا نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے چلی، قرآن نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا بات کی، قرآن نے بتایا موسیٰ علیہ السلام پانی میں کیسے گئے، قرآن نے بتایا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے